جو یو ٹرن کے ماہر ہیں, جس طرح جو ہے آپ نے بیرسٹر صاحب نے بھی کہا کہ چھوڑوں گا نہیں سے مجھ سے پلیز بات کرو, کہ جو پالیسی پہ خان صاحب آئے ہیں, ان کا ہر بیانیے کے اوپر, ہر ان کا موقف کے اوپر 4 بیانیے ہوتے ہیں, اور ان کے 4 جو بیانیے ہوتے ہیں یو ٹرن کی تو وہ شواہد ہوتے ہی ہیں, لیکن وہ استعمال صرف ایک مقصد کے لیے کیے جاتے ہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے لیے, ملک میں کنفیوژن پھیلانے کے لیے, ملک کو اور جو ہے اکنامک اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف لے جانے کے لیے. آج آپ نے دیکھا 2 دن پہلے کی بات ہے کہ فچ کی کریڈٹ ریٹنگ آئی, اور فچ کی کریڈٹ ریٹنگ میں ہماری امپروومنٹ ہم نے دیکھی. یہ کس چیز کی گواہی دیتی ہے؟ یہ اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ آپ کی جو ڈیٹ کی لائبلٹیز ہیں, جو آپ نے قرضے ادا کرنے ہیں, اس کے لیے پاکستان بخوبی تیار ہے اور امپروومنٹ آ رہی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ IMF کی بحالی ہے, اس کی بنیادی وجہ وہ فسکل ڈسپلن ہے جو اس حکومت نے اختیار کیا, جو PDM کی حکومت نے اختیار کیا, اور جس کو جاری رکھے ہوئے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب. اس کی وجہ سے آج ہم استحکام اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ایکسپورٹ کے فگرز آپ نے دیکھے کہ ہم نے $30 ارب کی ایکسپورٹ جو ہے وہ اچیو کی ہے, پچھلے سال کے بنسبت $3 ارب ایکسپورٹ میں بڑھے. ریمیٹنسز جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. بانی PTI جیل میں رہتے ہوئے جس قسم کی میسیجنگ کر رہے ہیں, اور جہاں جہاں میسیجنگ کر رہے ہیں, اس سے یہ قوم کیا اخذ کرے, اس کا کیا مطلب اس کا لیا جائے اور کیا اس کو سمجھا جائے. جو ایک پارٹی, میں تو معذرت کے ساتھ اس کو پارٹی تو نہیں کہوں گا, کیونکہ یہ وہ انتشاری ٹولہ ہے جس نے حتی الامکان کوشش کی کہ پاکستان کو ہر فورم پہ, خواہ وہ پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان سے باہر ہو, نیشنل یا انٹرنیشنل فورمز پہ پاکستان کی ساکھ کو جو ہے ہر ممکن کوشش کی گئی اس کو مجروح کیا جائے اور اس کو اپسیٹ کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بے پناہ نقصان پہنچایا جائے. تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ قوم کے سامنے رکھنی ہے, کیونکہ پچھلے 2 سال سے 2.5 سال سے تو یہی بیانیہ گڑا جا رہا تھا, اور جو بیانیہ بنایا گیا کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں, کیا ہم جو ہیں خود مختار ملک نہیں ہیں. تو معذرت کے ساتھ, اور یہ بھی ساتھ کہا گیا, سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. تمام تر سیاسی جماعتیں اس بات پہ متفق ہیں. معذرت کے ساتھ آج یہ کس قسم کی میسیجنگ اور کس قسم کے جو پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں. ایک طرف کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے, پھر افواج پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا نمائندہ مقرر کریں. اس کا کیا مقصد ہے اور اس کا کیا مطلب جو ہے پاکستانی قوم لے؟ کیا ان کا یہ بیانیہ جو تھا, جو کہ صرف اور صرف جھوٹ پہ, فریب پہ اور ایک فالس نیریٹو جو تھا جو انہوں نے بنایا ہوا تھا, پوری پاکستانی قوم کو اشتعال انگیزی دلوائی گئی, پوری پاکستانی قوم کو جو ہے انہوں نے ان کا سر شرم سے جھکا دیا فوجی تنصیبات پہ حملہ کرنے کے بعد 9 مئی جیسا جو افسوسناک واقعہ ہوا. آج یہ کہتے ہیں کہ جی اپنا نمائندہ مقرر کریں. آپ جمہوریت کا بلند و باق جو ایک دعویٰ کرتے تھے, جو آپ ایک جمہوریت کا نعرہ لگاتے تھے, کیا یہ کوئی ڈیموکریٹک پریکٹسز ہیں؟ کیا یہ آپ کو جمہوریت پسند جماعت کہا جا سکتا ہے؟ اس سے تو صرف یہی اخذ ہوتا ہے کہ اب آپ کو صرف اور صرف کسی نہ کسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ ہم اقتدار میں واپس آئیں. آپ کی جو میسیجنگ, آپ کے جو پیغامات جا رہے ہیں, اس پہ سمپل آگے سے آپ کو جواب آ رہا ہے, سیاسی جماعتیں سے بات کریں گی اور سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ واقعی سیاسی جماعت ہو تو کیا یہ سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرے گی؟ ہر سیاسی جماعت سے رابطہ, ان کے ساتھ بات چیت وہ رکھتی ہے, اور تمام تر سیاسی جماعتیں جو اس میدان میں ہیں سیاست کے, وہ تمام تر سیاسی جو لوگ ہیں وہ سیاسی لوگوں سے باتیں کرتے ہیں. لیکن یہ ایک واحد شخص ہے اور یہ ایک واحد ٹولہ ہے جو کہ کہتا ہے کہ ہمیں سیاسی جماعت سے بات نہیں کرنی, ہمیں بات کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. وزیر اعظم پاکستان اور حکومت پاکستان کی حتی الامکان کوشش ہے کہ ہم عوام کو ریلیف فراہم کریں, خواہ وہ انفلیشن ریٹ میں کمی کا ہو یا وہ ایکسپورٹس
کی جو آپ کی درآمدات ہیں اس میں تیزی ہو, اس میں انکریز ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے فوریکس ریزروز ہیں اس میں یا فورن ریمیٹنسز ہیں اس میں اگر الحمدللہ اگر تیزی آئی ہے, تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اب یہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اور آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح الحمدللہ پاکستان کی معیشت ایک پازیٹیو آؤٹ لک اس پہ نظر آ رہی ہے. اور الحمدللہ یہ صرف اس لیے پاسبل ہوا ہے کہ تمام تر سیاسی جماعتیں آن بورڈ ہیں, سوائے ایک انتشاری ٹولے کے, سوائے ایک کلٹ جو ایک جماعت ہے اس کے علاوہ تمام تر سیاسی جماعتیں انشور کر رہی ہیں کہ پاکستان کی معیشت اس کو ریسٹور کیا جائے, اس کو بحال کیا جائے اور اس میں بہتری لائی جائے. گریبان پکڑوں گا چھوڑوں گا نہیں سے اب وہ آگے ہیں منتوں ترلوں کے اوپر. اور اگر آپ پاکستان کی یہ حالیہ جو چند مہینوں کے اندر جو تاریخ دیکھیں, جس دن سے خان جو ہے وہ جیل میں ہے, ملک کی معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ مہنگائی کی شرح پچھلے سال مئی جون کے اندر 38% پہ تھی, کھانے پینے کی اشیاء کی شرح جو ہے وہ 50% پہ تھی, اور وہ جو ہے وہ 12-13% پہ سی پی آئی آ چکی ہے. جون کی جو ہے وہ 12.6% ہے, اور اسی طرح کھانے پینے کی جو اشیاء کی مہنگائی ہے وہ 2.6% پہ آ گئی ہے. اوور آل آپ دیکھیں کہ روپیہ مستحکم ہو گیا ہے اور چیزیں بہتری کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہیں. آپ کا ایکسچینج ریٹ سٹیبلائز کرنا بہت بڑا مرحلہ تھا, اور جب خان کو ہم نے نکالا آئینی طریقے سے تو ان کی کوشش تھی یا تو وہ ایک مثبت اپوزیشن کرتے, وہ راہ انہوں نے نہیں اختیار کیا. انہوں نے جو راہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ ملک سری لنکا بننے جا رہا ہے, ملک ڈیفالٹ جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے. اور جو پروپیگنڈا کیمپین کی اور جس طرح کے فلاپ لانگ مارچ کیے, انہوں نے بے انتہا کوشش کی کہ ملک کی معیشت کو بٹھانے کی وہ ہر کوشش کریں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلانے کی وہ ہر کوشش کریں, لیکن وہ فیل ہو گئے, اس میں کامیاب نہیں ہوئے, کیونکہ میاں شہباز شریف اس وقت وزیر اعظم تھی اور انہوں نے ملک کو جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بچایا. اس کو ہم نے جو ہے اپنی بجٹ میں بھی انڈیکیٹ کیا ہے کہ ہم سنگل ڈیجٹ انفلیشن کی طرف جو ہے وہ جلد بڑھنے جا رہے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ خان صاحب جو ہیں ان کی سیاست چاہے وہ فارن پالیسی کے لحاظ سے ہو تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی جب وہ حکومت میں تھے اور جب وہ حکومت میں نہیں تھے. جب وہ حکومت میں تھے تو سی پیک کو جس طریقے سے سست روی کا شکار کیا اور اس کو بالکل ہی روک دیا گیا, یہ پاکستان کی بدقسمتی تھی. وہ جو دور جو 2018 سے 2023 کا دور تھا وہ انڈسٹریلائزیشن کا دور تھا, اس میں یہاں انڈسٹری ریلوکیٹ ہونی تھی چائنا سے, جس کو اب ہم دوبارہ بحال کر رہے ہیں. پھر ہم ریلوکیشن آف انڈسٹری, تو تب آپ کے چائنا سے تعلقات جس طریقے سے نوز ڈائیو کیے, جس طریقے سے سی پیک نوز ڈائیو کیا, اس کی بحالی آج جاری ہے. پھر آپ کے اوور آل سعودیز کے ساتھ, یو ایس کے ساتھ جس طرح سائفر کو استعمال کیا گیا, ایک جعلی پروپیگنڈا کیا گیا اور کہا گیا کہ اس سے ہم نے کھیلنا ہے. کس نے نہیں سنا اس آڈیو کو کہ اس سے ہم نے کھیلنا ہے؟ اور اگر اس آڈیو کا فورینزک ہو جاتا تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. یہ بھی بدقسمتی ہے کہ ہم جو حقائق ہمارے سامنے ہیں, جو شواہد ہمارے سامنے ہیں, ان کو ہم نے استعمال نہیں کیا عدالتی نظام نے, اور اگر وہ ہوتی تو میرے خیال سے یہ چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہوتی. لیکن آپ کی فارن پالیسی کو دھچکا دیا گیا. کبھی آپ نے سنا تھا کہ لوکل سیاست کے اندر آپ خارجہ پالیسی کو رگڑنا شروع کر دیں, خارجہ پالیسی کے اوپر آپ جو ہے وہ لوکل سیاست کو لے آئیں؟ تو یہ بھی آپ نے سارا کچھ دیکھا.